بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا حق ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ یکایک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا اور اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بعد ازاں لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا جو یہودی ہوں گے، ان کو خوب قتل کرے گا اور اسی طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ تھے اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں اور امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مہدی ایک ہی شخص ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے، یعنی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت معتبر نہیں ہوتی، یعنی ایک ایسی روایت جس کو ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے بارے میں یہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہوں۔ ہر زمانے میں ایک حدیث کو اتنے زیادہ لوگ روایت کر رہے ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جس کی سند میں ضعف ہے، جس کو روایت کرنے والا کسی طبقے میں ایک ہی آدمی ہے۔ تو اگر ان دونوں روایتوں میں مقابلہ ہو جائے گا تو متواتر کو، یعنی وہ روایت جس کے ہر زمانے میں روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا بھی عقل جائز نہیں قرار دیتی ہے، تو اس روایت کو ترجیح ہوگی، اس روایت کو لیا جائے گا۔ خروج یاجوج و ماجوج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصے بعد امام مہدی انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکایک وحی نازل ہوگی کہ عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافث ابن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شاہ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم آہنی دیوار، لوہے کی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارتگر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا قصہ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت نمبر 93 سے 98 میں مذکور ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں یاجوج ماجوج کو طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک کرے گا اور اس بلائے آسمانی سے سب مر جائیں گے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا
جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجاہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، مگر ساتھ ہی شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ جہجاہ کے بعد چند بادشاہ ہوں گے۔ کفر اور الحاد، شر اور فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دھس جائیں گے، اور انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا۔ قرآن کریم میں اس دخان کا ذکر ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، پس اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دخان کی علامت گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اس زمانے میں ایک سخت قحط پڑا تھا جس کی شدت سے کفار زمین پر دھواں دیکھتے تھے۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا ہے جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب اور غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا اسی دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کی خبر دے گا۔ اسی طرح اپنی قدرت سے اس جانور کو بھی نکالے گا جو کہ قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور حسب ارشاد وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا، اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ دابۃ الارض نکلنے کے کچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب مر جائیں گے اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو ڈھانا۔ بعد ازاں حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی۔ ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی۔ چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے، وہ خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ کر کے توڑ دیں گے۔ حدیث میں ہے لا يستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشۃ۔ ترجمہ، خانہ کعبہ کے امام مہدی کے بعد جمع ہونے والا خزانے کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کا رہنے والا نکالے گا۔ آگ کا نکلنا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی۔ یہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا، یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہکائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائیں، ان میں سے آخری علامت یہ ہے نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم۔ ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرزمین شام کی طرف ہکا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تنبیہ، اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے
کہ گزشتہ علامتوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی بلکہ اس کے بعد متصل نفخ صور واقع ہوگا، اس کو اول نشانی کہا گیا۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ عقیدہ: عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا ہو مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ: آدمی عمر بھر جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔